ہاں جی، رب کے حضور آپ حاضر ہو گئے۔ اب آپ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے جو بہترین ادب کی حالت ہوتی ہے آپ کو وہ بتائی جاتی، کیونکہ یہاں سے آپ نے کچھ ٹریننگ لینی ہے، سیکھنا ہے، با ادب ہونا ہے۔ جب تک ہمارے اندر وہ ادب نہیں آئے گا۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ ادب کسی بھی کوئی عمل ہے، کوئی قول ہے، کوئی فعل ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی حرکت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو بہترین انداز میں کرنا، بہترین انداز میں اس کو ڈسپلے کرنا، یہ آپ کا ادب شو ہوتا ہے۔ کہیں سے آتا ہے اور کہیں منتقل ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ ادب پھر آ کے چیزوں میں، ان کی ترتیب میں، ان کو ڈسپلے کرنے میں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہاں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں سلیقہ جس کو بولتے ہو، جس کے اندر جتنا بہتر سلیقہ ہوگا اس کے ارد گرد کی چیزیں بھی آپ کو ویسے نظر آئیں گی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا، کیونکہ جب وہ چیزوں میں ان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ارد گرد میں ترتیب نہیں لا سکتا، وہ بڑی دنیا میں ایک بڑے سکوپ پر کیسے بہتری لائے گا؟ جو چیز جہاں جیسے پڑی ہوگی وہ تو کہے گا چھوڑو اس کو، دفع کرو۔ لیکن نہیں، وہ چاہے گا کہ اس عناصر میں ظہور ترتیب بہتر انداز سے میسر ہو جائے، ظہور ترتیب ہو، اس میں اس ترتیب کا، اس بہتری کا اظہار ہو۔ تو آپ کی نماز آپ کے لیے ایک کیا ہے، ٹریننگ ہے۔ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کو فیلڈ کیا جاتا ہے اس ادب سے، اس محبت سے، اس حقیقت سے، ان خوبیوں سے، ان رحمتوں سے آپ نے جا کے پھر ان کو جا کے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں خود نئی ترتیب سے، ادب سے اس کو پرفارم کر رہے تو پھر باقی کیا کریں گے؟ جو نماز کو نہ سنوار سکا وہ کسی کو کیا سنوار سکے گا؟ نماز کو سنوارے گا، نماز اس کو سنوارے گی۔ وہ دیکھنا، یہ ریپلشن ہوتی ہے، عمل اس کا پھر رد عمل، اور رد عمل کے طور پر آپ نے ان پٹ دیا پوائنٹ کی صورت میں 0.1%، 0.001%، بلکہ اس سے میں مائنوٹ قسم کا آپ نے رد عمل شو کیا، ادب شو کیا، اینڈ ایٹ اگینسٹ اس کے آپ کو اس کو کتنے ٹائم ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، پھر وہ آپ کے اندر واپس لایا جاتا ہے۔ لے دے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لے کیا رہے ہوتے ہو آپ، کچھ دو گے تو پھر وہ پلٹ کے پروسیس ہو کر واپس آئے گا۔ جو الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہو پھر ان کے جو تاثیر ہوتی ہے وہ اس سے کئی گنا اللہ بہتر کر کے آپ کو لوٹاتے ہیں، آپ کے اندر آپ کو وہ سجا دیا جاتا ہے اس سے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو کس انداز میں، بالکل سیدھے انداز میں، قیام کا مطلب قیام ہوتا ہے، بالکل سیدھا قائم، ادھر ادھر کی نہیں، ایک ٹانگ پر کچھ زیادہ وزن دوسرے پہ کم نہیں، بالکل آپ نے بیلنسڈ، بالکل آپ نے ایگزیکٹ، بالکل قائم کرنا ہے اپنے آپ کو بہترین صورت میں لانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اب میں ہاتھوں کو تو نہیں جاؤں گا کہ ہاتھ، یہ تو مختلف لوگوں کے فقہوں سے مختلف ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھولنے کا بھی ایک ادب ہے، باندھنے کا بھی ایک ادب ہے۔ اچھا، آپ کی نظر کدھر ہونی چاہیے؟ آپ کی آنکھ کدھر دیکھنی چاہیے؟ جس جگہ پر حالت قیام میں آپ سجدہ کی طرف، ظاہری آنکھ آپ کی سجدہ کی طرف موجود ہو۔ لوگوں میں بہت غلط بات ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے، نظر ان کی ادھر ادھر کرتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسوں کی نماز اچک لی جاتی ہے، اس سے وہ جو خیر اور برکات ہوتی ہیں، جو اپنی نظر کو قابو نہ کر سکا، لیکن جو آپ کی نظر کے ساتھ آپ کی سوچ بھی چلتی ہوتی ہے بعض دفعہ، اکثر، تو اپنی آنکھ کو
اپنی ظاہری آنکھ کو جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر رکھنا ہے، اور وہاں پر لگے ہوئے نقش و نگار نیچے جو بنے ہوئے وہ نہیں دیکھنے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہماری مساجد سادہ ہونی چاہیے، ہم جس جگہ پہ نماز پڑھیں ہمارا سادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں کی ہم کاریگری میں، وہاں کی صنائی میں ہم کھو کر وہاں کے ان ڈیزائنوں میں رہ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پرہیز کریں۔ آپ کی ظاہری آنکھ جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں پہ حالت قیام میں، ابھی ہم حالت قیام میں ہیں، حالت قیام میں آپ نے اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلش کر کے کھڑا رکھنا ہے، اپنے آپ کی اپنی نظر کو کہاں رکھنا ہے، اور آپ کی جو اندر کی جو ویژن ہے، آپ کی جو اندر کی سوچ ہے وہ نہ بازاروں میں پھرتی رہے، وہ مختلف جگہوں میں میلوں میں پھرتی رہے، وہ پارکوں میں پھرتی رہے، وہ کہیں نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اگر آپ نے اپنی نظر کو وہ دیکھنے کے قابل رکھا ہوگا جو کہ دیکھنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ نماز میں بھی اس کی جو وہ مشق ہوگی وہ کام آ رہی ہوگی۔ کسی ایسے منظر کو نہیں دیکھنا جو منظر آپ کا نماز میں آگے گھس کے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اسی لیے ایسی چیزوں سے دیکھنے سے منع کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو ہم بھڑکیلی چمکیلی جو راغب کرتی ہیں، جن کو شہوات، اللہ نے شہوات قرار دیا ہے، مرغوب، نفس کی مرغوب چیزیں جن کو نفس رغبت کرتا ہے، جن کو، ان سے بھی آنکھ بند کر دینی ہے۔ کہا جاتا ہے نا عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے، تو وہ کس انداز میں کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دیکھیں، وہ چیز دیکھیں جو آپ کے نفس کو کیا اللہ سے لا تعلقی کی طرف نہ لے جائے، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان آ کے حائل نہ ہو جائے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات منسوب ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ ان کو ہدیے کے طور پر ایک ایسا کرتا دیا گیا تھا جس میں ایسا کلر، ایسے اس میں نقش و نگار، جو کشیدہ کاری جس کو آپ بولتے ہو، آپ کرتے ہو، کچھ اس انداز سے، اللہ کا میں بیشی معاف فرمائے، کچھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا فرمائی، پھر اس کے بعد اس کو پھر نہ پہنا۔ مطلب کیا تھا کہ وہ سادگی، وہ عاجزی کا اگر آپ پیکر ہوں گے تو آپ کا اللہ سے تعلق اور محبت اور بہتر انداز میں مبذول ہوگی۔ یہ میرے آپ کے لیے ایک سبق تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، ورنہ ان کی توجہ، ان کا دھیان، ان کی محبت کا کون تقابل کر سکتا؟ جب وہ اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہ کریں تو امت نے کیوں پسند کر لیا ایسی چیزوں کو؟ تبھی تو ہماری نماز میں وہ کیف نہیں ہے، وہ سرور نہیں ہے، وہ توجہ، وہ دھیان، وہ وابستگی، وہ وارفتگی نہیں ہے۔